السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے نفلی صدقہ۔ حرام مال سے دی گئی زکوٰۃ یا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر نماز اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کو نماز پڑھنا ہے تو پہلے سے طہارت سے رہنا ہے، پھر اس پر وضو کرنا ہے، پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کی نماز قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ صدقہ کریں گے یا خیرات کریں گے تو آپ کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہونا ہے۔ محترم سامعین، حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر دیا گیا صدقہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یعنی حلال کمائی سے اگر ایک کھجور بھی کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حلال کمائی سے کیے گئے معمولی صدقے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے۔ حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا، یعنی اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھیرا پالتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی حلال کمائی سے اگر تھوڑا بھی کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے، دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ دیکھیے، یہ ان لوگوں کے لیے جو حلال کمائی سے صدقہ کرتے ہیں بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کا باعث بنتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جنگل میں کھڑا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کسی نے آواز دی کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ بادل ایک طرف چلا اور اپنا پانی ایک سنگلاخ زمین پر انڈیل دیا۔ اچانک نالیوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی جمع کر لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے چلا، دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں کھڑا ہے اور اپنے باغیچے سے پانی ادھر ادھر تقسیم کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا، فلاں۔ وہی نام جو اس نے بادل سے سنا تھا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل سے جس کا یہ پانی ہے آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو پانی پلا اور تیرا نام لیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے باغ میں کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، جب تو نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ میرا باغ میں پیدا ہوتا ہے اس کا تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی سے میں اور میرا عیال یعنی کھاتا ہے،
اور 1/3 اس باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو بھی اس میں پکتا تھا، جو بھی پھل وغیرہ ہوتے تھے، تو اس کو 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا تھا، ایک اپنے گھر والوں کے لیے، یعنی اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ پھر باغ میں لگاتا تھا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، صلہ رحمی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیک عمل آدمی کو برائی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتی ہے۔ اسے بیہقی نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کی سائے میں ہوگا۔ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، قیامت کے روز صدقہ ایماندار کے لیے سایہ ہوگا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ معمولی چیز کا صدقہ بھی آگ سے بچا سکتا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر صحیح، یعنی ایک ٹکڑا ہی دے کر بچو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ افضل ترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ افضل ترین صدقہ پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی، پس کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ انہوں نے یہ کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد، ماں باپ کے مر جانے کے بعد، نیک اولاد ان کے طرف سے کنواں کھدوا سکتی ہے، مدرسہ بنوا سکتی ہے، مسجد بنوا سکتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھی کرے گا وہ اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ صدقے کے لیے سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی صدقے کے لیے سفارش کرنا بھی، اس کے لیے بھی ثواب ملتا ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا کوئی آدمی اپنی حاجت بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے، تم سفارش کرو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے جو چاہے گا دلائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی صدقہ کرنا ہی نہیں، اس کے لیے سفارش کرنا بھی جو ہے ٹھیکا کام ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے یعنی اجر ملے گا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتا ہے، اور عاجزی اختیار کرنے پر اللہ بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تندرستی اور مال کی خواہش کے زمانے میں صدقہ دینا افضل ہے۔ یعنی تندرست بھی ہے، مال بھی ہے، مال کی خواہش بھی ہے، ایسے زمانے میں، ایسے وقت میں صدقہ دینا افضل ہے۔ صدقہ دینے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ اجر میں افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو تندرستی کی حالت میں کرے، تجھے غربت کا خوف بھی ہو اور دولت کی خواہش بھی، اور یاد رکھو صدقہ کرنے میں دیر نہ کرنا، کہیں جان حلق میں آ جائے اور پھر تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا صدقہ اور فلاں کے لیے اتنا صدقہ، حالانکہ اس وقت تو تیرا مال غیروں کا ہو ہی چکا ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی موت آنے سے پہلے جو ہے صدقہ کرتے جاؤ، جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس کا مال جو ہے وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے، اس کا نہیں رہتا۔ مسلمان کے باغ یا کھیت سے جانور جو کھا جائیں وہ صدقہ ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کھیتی سینچے، پھر اس سے انسان یا پرندے یا چار پائے کھائے مگر وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی پرندے ہو یا جانور ہو یا کوئی انسان ہو، اس سے کھاتے ہیں تو اس کے لیے وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ عورت اپنے گھر کے خرچے سے صدقہ دے سکتی ہے، یعنی شوہر اس کو خرچے کے لیے دیا اور اس میں سے وہ صدقہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھر کے کھانے سے صدقہ دے بشرطے کہ شوہر کے ساتھ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اسے اس کا اجر ملے گا اور اس کے خاوند کو کمائی کرنے کا اجر ملے گا اور خزانچی کو بھی اتنا ہی، اور کسی کا ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو ذمہ دار بنا ہوا ہے اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، یعنی شوہر کو بھی ثواب ملے گا، بیوی کو بھی ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے جو بھی ذمہ دار ہے وہ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے صدقہ کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے اجر ملے گا۔ صدقہ دے کر واپس لینا جائز نہیں اور خریدنا نامناسب ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے یہ گھوڑا سواری کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، جس کو دیا تھا اس نے اسے ضائع کر دیا، پوری خدمت نہ کی، تو میں نے اس کو خریدنا چاہا اور خیال کیا کہ وہ سستا بیچ دے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور اپنے صدقے کو واپس نہ لو، خواہ وہ تم کو 1 درہم میں ہی کیوں نہ دے، کیونکہ صدقہ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسا خے کر کے چاٹنے والا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی کچھ صدقہ کرتا ہے تو ضرور اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ فقیر آدمی غنی یا آل ہاشم کے کسی فرد کو صدقہ کے مال سے ہدیہ دے سکتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا۔ آپ نے پوچھا، یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا گیا کہ یہ بریرہ آزاد کردہ لونڈی پر کسی نے صدقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔
اسے ابو داود نے روایت کیا ہے۔ احسان جتلانے سے صدقہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یعنی صدقہ کر کے احسان جتلانا تو اس میں جو ہے صدقے کا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دے کر احسان جتلانے والا، تہبند لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم سے اپنا سودا بیچنے والا، اپنے سودا یعنی اپنا مال بیچنے والا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، یعنی جو بھی نیکی ہے، جو بھی اچھا کام ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نیکی کا کام صدقہ ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے نفلی صدقہ اور نفلی یعنی اچھے کام اپنے طرف سے، چاہے صدقہ ہو، نیکی ہو، یا کسی کی مدد ہو، یا کسی کو دینا ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمام نفلی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔